سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باب ہے شب قدر میں نفلیں پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ قبل قیام لیلۃ القدر، شب قدر میں نفلیں پڑھنے کا، قیام کے معنی کھڑا ہونے کا، اور عام طور پر جو تندرست آدمی ہے وہ کھڑے ہو کر ہی نفلیں پڑھتا ہے، کیونکہ بیٹھ کر نفلیں پڑھنے کا آغاز ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر کیوں پڑھیں، کھڑے ہو کر ہی نفلیں پڑھتے ہیں۔ اسی لیے تراویح کو قیام رمضان کہتے ہیں، رمضان میں کھڑا ہونا، کھڑا ہونے کا مطلب تراویح پڑھنا۔ اسی طرح سے شب قدر میں نفلیں پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور رمضان کی راتوں میں کون سی رات میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، وہ بیان ارجا لیالیہا، رمضان کی راتوں میں سے کون سی رات میں زیادہ امکان ہے کہ وہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ شب قدر معین رات نہیں، اور جو عام لوگوں نے ایک 27ویں رات متعین کر لی ہے، یہ لوگ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے متعین کر لینے کی وجہ سے اس رات میں جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن بقیہ 29 یا 28 راتوں سے معلوم ہو جاتا ہے رمضان کی۔ ذرا حال ہے کہ ان 28 اور 29 راتوں میں بھی شب قدر ہونے کا ایسا ہی امکان ہے جیسا 27ویں امکان ہے، تو اس لیے اسے ذہن میں صاف رکھو کہ 27ویں میں امید زیادہ ہے، مگر آپ نے جو متعین لوگوں نے کر لیا ہے وہ غلط، اتنا متعین کر لیا ہے کہ اس رات کے علاوہ میں کوئی شب قدر کو تلاش کرتا ہی نہیں، یعنی شب قدر کی تلاش کی نیت سے کچھ عبادتیں کرتا ہو ایسا کوئی نہیں کرتا، یہ ٹھیک نہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں ایک پوری سورت آئی ہے جس میں شب قدر کا بیان ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے شب قدر میں۔ قدر یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں مرتبہ، عالی مرتبہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی کا کام میں عالی قدر، عالی قدر لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ویلیویبل، شب قدر کے معنی ویلیویبل نائٹ، تو یہ جو قابل قدر ہے، بڑے مرتبے والی، بڑے احترام اور بڑے درجے والی جو رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور جانتے ہو شب قدر کیسی کچھ ہے؟ یہ سوال توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، جب یہ سوال کر کے بھی جواب آئے گا آدمی توجہ سے غور سے سنے گا، جب ایسا آدمی اچنبے کا سوال کریں گے تو فوراً ذہن متوجہ ہو، یہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کے ذہن اپنی طرف، قرآن اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جواب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بھی یہ رات بہتر ہے۔ 1000 راتیں، ہاں میری راتیں غلط کیا ہے یہ سوچ رہا میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 1000 مہینوں کو 3 سے تقسیم ضرب دو، ملٹیپل کرو، پھر جو فگر آئے اس کے سال بناؤ، ایک سال کے 360 دن ہوتے ہیں، 360 سے ڈیوائڈ کرو تو 83 ایئرز بنے گے، 83 سال بنے گے، اور پھر بھی کچھ مہینے بچ جائیں۔ تو اگر یہ ایک رات کسی کے حصے میں آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو مل جائے اور اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق بھی ہو جائے، تو گویا اس نے 83 سال تک عبادتیں کی، بلکہ اس سے بھی بہتر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ اس
آیت کی اس سورت کی شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حسرت بڑی بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، پہلی امتوں کی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی 1200-1300 سال تھی، 950 سال تک تو انہوں نے تبلیغ کی، اور دوسروں کی معلوم نہیں، لیکن ایک زمانے کے ایک ہی طرح کی عمریں ہوتی، اتنی بڑی بڑی عمریں، ان تمام عمر بھر وہ اللہ کی بندگی کرتے رہے، اور پھر جو زندگی قیامت کے قریب جا رہی، قد بھی گھٹ رہا ہے، عمریں بھی کم ہو رہی۔ اب عمریں جو ہیں اس حضور نے فرمایا کہ میری امت کا یہ عمروں کا ایوریج 60 سال ہے۔ حضور کی امت کا ایوریج 60 سال ہے۔ اگر کسی کو 60 سال مل گئے اور اوپر جا رہا ہے تو اللہ کا شکر بجاتا ہے، ہر سانس کو غنیمت سمجھے۔ تو اب اس امت کا ایوریج تو 60 سال ہے۔ پچھلے امتوں کو اتنی لمبی لمبی زندگیاں ملتی تھی، وہ کتنی عبادتیں کریں گے، ہم 60 سال میں کیا کر لیں گے؟ پھر 60 میں سے بھی 15 سال تو نابالغی گئے اور 45 ایئر نہیں رہ گئے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ اس امت کی اگر عمریں کم ہے، طاقت کم ہے، پچھلی امتوں جتنی عبادت میں اپنی طاقت نہیں لگا سکتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ ایک رات عنایت فرما رہے ہیں جو 83 ایئرز کے ایکول ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی نے 45 سال بالغ ہونے کے بعد 45 سال عمر عبادت کی اور کوشش کر کے ہر رات اس نے شب قدر پا لی، تو پچھلے سارے مل کر کے بھی اس کی مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی لمبی زندگی ہو گئی۔ تو یہ رات اسی لیے دی گئی، اس لیے میرے بھائیوں اس رات کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور وہ آخری 10 دنوں میں سے 10 راتوں کو عبادتیں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ توفیق عطا کرنا ہے۔ توفیق نہ ملے تو پھر ایک رات بھی مشکل ہے۔ 27ویں میں کوئی کچھ نہیں کرتا، حلیمی کو لگتا ہے، بچے کھاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، یہ سارا توفیق پر ہے۔ اللہ سے توفیق مانگو، توفیق مل جائے تو 10 راتیں کیا ہے، پورا مہینے کی راتیں بھی مشکل نہیں ہے، اور توفیق نہ ملے تو پھر ایک رات بھی ضائع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر آگے اس رات کی خوبیاں بیان کی گئی، فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ آگے بہرحال یہ رات اس میں اللہ پاک نے قرآن کریم نازل کیا ہے، اس میں وحی کا جواب ہے کہ یہ رات اتنی ویلیبل کیوں ہو؟ ساری 360 راتیں یہ مقام کسی کا نہیں ہوا، یہ کسی رات کا کیوں ہو؟ اس کا جواب ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کے اس رات میں نازل ہونے سے اس رات کو یہ مقام مل گیا۔ جیسا کہ وہ آیتیں میں نے سنائی تھی کہ رمضان کی فرضیت جب نازل ہوئی تو 7 طرح سے ذہن سازی کی گئی تھی، ان میں 7ویں طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ جس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ تو قرآن کے اترنے کی وجہ سے، رمضان میں قرآن کے اترنے کی وجہ سے رمضان اتنا اہم ہو گیا کہ اللہ نے اس کے روزے پر ذکر کیا۔ اور رمضان جس رات میں قرآن اترا ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا اللہ کے یہاں کہ وہ 83 سال سے افضل ہو۔ تو جب قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنا بڑا مقام مل گیا، قرآن کی وجہ سے شب قدر کو اتنا بڑا مقام مل گیا، تو خود قرآن کا کیا مقام ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ خود قرآن کا کیا مقام ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم کا مقام نہیں پہچانتے اور قرآن کریم کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ رمضان میں تو بھولے سے تو پڑھ جاتا ہے، تھوڑا بہت اللہ کے فضل سے، پڑھتا نہیں تو سن لیتا ہے تراویح، لیکن رمضان کے بعد 11 مہینے تو قرآن پاک جہاں پاک میں رکھا ہے وہیں کا وہیں رکھا رہتا ہے، کبھی کوئی بھولے سے بھی کھول کر کے ایک حرف نہیں پڑھتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے میدان میں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کمپلینٹ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے پروردگار بے شک میری قوم کون؟ یہی مسلمان، بے شک میری قوم نے اس قرآن کریم کو دھرا ہوا چھوڑ کر رکھا تھا، دھرا ہوا یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں میراتی میں پتہ نہیں کیا لفظ ہے اس کے لیے، اور انگریزی میں مجھے نہیں معلوم۔ کوئی چیز دھری کی دھری پڑی رہ گئی، یعنی کوئی چیز نے نام ہی نہیں لیا اس کو، یہ مہجور ان کا ترجمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کمپلینٹ جو اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، حضور اپنی امت اجابت کر رہے ہیں، میری قوم تو حضور کیا مسلمان ہے، حضور کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ خدا ہے میری قوم نے اس قرآن کو دھرا ہوا کر کے رکھ چھوڑا تھا، آپ نے پڑھی گرد و غبار پر بیٹھ رہا ہے، کبھی کچھ کھول کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں تو جائے کوئی کر لے، باقی دنوں میں نہیں۔ یہ جو قرآن کی ناقدری ہے، یہ قرآن کا مقام و مرتبہ نہ سمجھنے کی وجہ، خود قرآن کی وجہ سے رمضان کی اتنی اہمیت ہو گئی، اس روزے فرض ہو گئے، خود قرآن کی وجہ سے اس رات کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ وہ اعلیٰ مہینوں سے بہتر ہو گئی، تو خود قرآن کا کیا مقام ہے؟ دیکھو ایک حدیث سنا، جس حدیث کو لوگ عام طور پر ادھوری جانتے ہیں، ادھوری لوگ جانتے ہیں، پوری حدیث نہیں جانتے، یہ پوری حدیث سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرایا، پھر اس بچے کو اتنا پڑھایا کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے لگا، اور بچے کی ایسی تربیت کی کہ وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا، تو اس کے باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کا ایک ہیرا سورج سے زیادہ روشن ہو، جبکہ سورج آپ کے کمرے میں ہو، آسمان میں نہیں، آپ کے کمرے میں سورج ہو تو کتنا چمکدار ہوگا، اس سے زیادہ اس کا ایک ایک ہیرا روشن ہو، ایسا تاج پہنایا جائے گا اس کے باپ کو، کہ اس کی ماں کو خوشی نہیں ملے گی، ماں نے اگر حصہ کیا ہے اس میں تو ماں کو دے گی، ماں نے کتنے کام آئے، حفظ کرانے کے بعد اتنا عربی پڑھانا کہ وہ قرآن براہ راست سمجھنے لگے، اور ایسی تربیت کرنا کہ وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگے، یہ تربیت ماں کرتی ہے۔ سب سے پہلا جو گہوارہ ہے تربیت کا، وہ ماں کی گود ہے، لہذا اگر ماں کا حصہ تربیت میں ہے، ماں کا حصہ اس کے پڑھانے میں کسی بھی درجے میں ہے، تو یہ ماں کو بھی تاج ملے گا، اور اس کا کوئی حصہ ہی نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ یہ جو تاج مل رہا ہے وہ تو حصہ داری کی وجہ سے مل رہا ہے، محنت کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے، تو اس نے بچے کو حفظ کرایا، عربی پڑھائی، اتنا سب میں پڑھایا کہ وہ قرآن سمجھنے لگے، ایسی تربیت کی وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگے، تو تاج ملے۔ یہ مضمون بیان کر کے حضور نے فرمایا کہ فَكَيْفَ بِمَنْ عَمِلَ، بتاؤ جب اس کے باپ کو ایسا تاج ملا ہے تو یہ بچہ جس نے خود عمل کیا ہے، اس محنت تو حفظ تو بچے نے کیا ہے، استاد کی چھڑی اور ڈنڈے تو بچے نے کھائے، پھر اس پر قرآن کو سمجھنے کے لیے محنت تو اس نے کی ہے، محنتیں کر کے قرآن کریم سمجھا تو یہ، اور سمجھ کر کے قرآن کے احکام پر عمل تو اس نے شروع کیا، پوری زندگی قرآن کے احکام پر عمل کرتا رہا ہے، بتاؤ اس کا کیا اعزاز ہوگا اللہ؟ فَكَيْفَ بِمَنْ عَمِلَ، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کیا اعزاز ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ماں باپ جن کا تھوڑا بہت حصہ ہے، جب ان کا یہ اعزاز ہوا ہے اس کی وجہ سے، یہ جس نے یہ سارے مرحلے طے کیے ہیں اور زندگی پہ قرآن پر عمل کیا ہے، اس کا کیا اللہ کے یہاں اعزاز ہوگا، کوئی اندازہ نہیں کرتا۔
اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب قرآن کی وجہ سے ماہ رمضان کو یہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، قرآن کی وجہ سے شب قدر کو یہ اہمیت حاصل ہوئی ہے، تو خود قرآن کا کیا مقام ہے اللہ کا کوئی اندازہ نہیں۔ آدمی کما حق کو قرآن کریم کے مرتبے کا اللہ کے اندازہ ہی نہیں کرتا، مگر اتنی قیمتی نعمت کو بھی ہم کوئی قدر نہیں کرتے، جیسا اس کا حق ادا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سمجھ عطا فرمائے قرآن کریم کی قدر کرنے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شروع کا جو ٹکڑا ہے اس وائے کا جواب ہے کہ اس رات کو اتنی بڑی اہمیت کیوں حاصل ہوئی؟ بتلایا اس رات کو یہ اہمیت اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ اس رات میں قرآن نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پہلے وجہ بیان کی۔ اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کے دو نزول، ایک قرآن کریم کا نزول ہے لوح محفوظ سے، یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، لوح محفوظ میں سے، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی، اس لوح محفوظ میں سے قرآن کریم سارا یک بارگی پہلے آسمان پر بیت معمور میں اتارا گیا ہے۔ جیسا زمین پر بیت اللہ شریف ہے، اسی بیت اللہ شریف کے مقابلے میں پہلے آسمان پر اللہ کا گھر ہے، جیسا زمین پر یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے مقابل وہاں گھر، یہ بیت اللہ ہے، وہ بیت معمور ہے۔ اب یہ جو زمین کا بیت اللہ ہے یہ بھی اب بیت معمور بن گیا ہے، لیکن پہلے یہ بیت معمور نہیں تھا۔ بیت معمور کا مطلب یہ کہ ہر وقت عبادت ہوتی ہے، کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں۔ تو آسمان پر جو گھر ہے وہاں تو فرشتے عبادت کر رہے ہیں، تو وہاں تو کوئی عبادت سے خالی ہونے کا سوال ہی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتوں کو طواف کرنے کے لیے آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ 70,000 فرشتے طواف کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، بقیہ کیوں میں کھڑے اپنا نمبر باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ 70,000 روزانہ طواف میں آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ جس دن ان کو اجازت ہوئی، آج 70,000 یہی طواف کریں گے، عبادت کریں گے۔ جب یہ آج کا دن پورا ہو گیا نکلیں گے تو یہ لائن میں پھر کھڑے ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ایک مرتبہ طواف کر کے نکلا اور لائن میں کھڑا ہوا، پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں ہے۔ اتنی لمبی لائن ہے کہ پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں ہے۔ تو وہ تو بیت معمور، یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ بیت معمور نہیں تھا۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا حضور تشریف لائے، بیت معمور نہیں تھا۔ اب یہ بھی بیت معمور بن گیا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں طواف نماز کرنے پڑھنے والے وہاں نہیں ہوتے، تو یہ بھی بیت معمور بن گئے، لیکن پہلے نہیں تھے۔ حضور کے زمانے سے پہلے تو کہیں ایک کا مہینے میں کوئی ایک دو آدمی آ گئے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرتے تھے، اور حج بھی کرتے تھے، کیا کرتے تھے، بالکل مادرزاد ننگے طواف کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں طواف کرنا ٹھیک نہیں، تو کپڑے نکال کر کے ننگے طواف کرتے، ایسا کر رکھا ہے۔ اسلام شروع ہو، اسلام شروع ہونے کے بعد میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا، طواف اور عمرہ دو عبادتیں ہو گئی۔ حج تو معین دنوں میں ہے، 5 دنوں میں، عمرہ پورے سال میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک آرڈیننس جاری کی اور اعلان کیا کہ کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ نہ کرے۔ عمر نے اعلان کیا تھا کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ نہ کرے، حج کے لیے الگ آؤ اور سال کے بیچ میں عمرہ کرنے الگ آؤ۔ حالانکہ اب حج اور عمرہ دونوں جائز ہے، تمتع جائز ہے، قران جائز ہے، مگر حضرت عمر نے اعلان کر دیا تھا کہ حج کے ساتھ کوئی عمرہ نہ کرے، حج کرنے آؤ فقط حج کرو، اور عمرہ کرنے کے لیے سال کے بیچ میں دوبارہ آؤ۔ حضرت عمر کے اس عمل کو حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں عمرے کا اتنا رواج پڑ گیا آہستہ آہستہ کہ آج کل مواصلات کے وسیع ہونے کی وجہ سے روزانہ، یعنی رمضان میں نہیں، پورا سال
عمرہ کے لیے آنے والے اور جانے والوں کا اوور ٹرن 25,000 ہے. روز 25,000 آدمی نئے عمرہ کرنے آتے ہیں اور 25,000 اس کو. اتنے تو عمرہ کرنے کے لیے آنے جانے والوں کا ہے اور طواف کرنے کے لیے تو مقامی لوگ ہر وقت. یہ سال ہے اس سے گزشتہ سال میں عمرے میں گیا, میرے ساتھ میرے گھر میں سے بھی تھی. ہم رات کو طواف کر رہے تھے, 12 بجے کے بعد کا وقت طواف کر رہے تھے اور ہمارا چھٹا چکر تھا اور بارش کے قطرے گرنے لگے. تو خیر ہم نے تھوڑی جلدی چلے اور بعد ہم نے طواف پورا کیا. اس کے بعد ہم نے کہا 2 رکعت جو ہیں یہ پڑھ لیں. تو بارش تیز ہونے لگی تو ہم کور حصے میں چلے گئے, وہاں نماز پڑھی اور بارش شروع ہو گئی, بڑی تیز موسلا دھار بارش اور موسم ایک دم بدل گیا, سردی ایسی ٹھنڈ لگنے لگی. تو ہم تو بارش شروع ہونے میں طواف ختم کر چکے, مگر اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے ہوٹل میں جانے کا راستہ ہی تلاش میں پانی میں بھرے پڑے. اب اوپر جا کر پہلے سے اوپر کی منزل اوپر جا کے دونوں بیٹھ گئے اور میرے ذہن میں تھا, میں دیکھتا تھا کہ اب کیا ہوگا, اتنی ٹھنڈ میں اتنی تیز بارش ہوئی, یہ طواف کر رہے ہیں, ہر ایک کا طواف پورا ہو جائے تو کس جائے. یہ میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا, اوپر سے دیکھ رہا تھا منظر. آپ یقین کریں جو بارش اور ٹھنڈ تیز ہوتی گئی طواف بڑھتا چلا گیا, تعداد بڑھتی چلی گئی اور کسی کو یہی پتا نہیں کہ بارش ہو رہی ٹھنڈ لگ رہی, تو گھوم رہا ہے. نہیں تو دن میں 2 گھنٹے میں نے رات میں بیٹھے بیٹھے وہ منظر دیکھا ہے. 2 گھنٹے تک بارش ہوتی رہی اور اتنی ٹھنڈ تک بیٹھنا مشکل. اور بس وہ جو آدمی طواف میں گھوم رہا ہے, بھیگ رہا ہے, مزے سے گھوم رہا ہے, اور 3 آدمی طواف ختم کرتے ہیں تو 10 نئے شامل ہو جاتے. تو اس لیے اب تو وہ بیت معمول بن چکا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے نتیجے میں اس لیے جتنے طواف ہو رہے ہیں سال بھر, ان کا ثواب حضرت عمر کے نام اعمال ہے. ان کا یہ ڈالا ہوا اچھا طریقہ ہے. تو بہرحال یہ تو اب بیت معمول ہو گیا, لیکن وہ جو آسمان کا بیت ہے وہ تو ہمیشہ سے بیت معمول ہے. تو لوح محفوظ میں سے سارا قرآن ایک بار ہی بیت معمول میں نہ اتارا گیا ہے. پھر وہاں سے جب وقت آیا, یہ کب اتارا گیا ہے, کون سی تاریخ میں معلوم نہیں. پھر جب وقت آیا تو حضور کو نبوت ملی, اس سے 6 مہینے پہلے سے حضور کی طبیعت ایسی بن گئی تھی کہ حضور کا علیحدہ رہنے کو جی چاہتا تھا اور اللہ کی بندگی کرنے کو جی چاہتا تھا. اللہ کی بندگی تو آخر پہلے بھی تو لوگ بندگی کرتے ہی تھے, اس کی پوری واضح نقشہ تو نہیں کرتے یوں بندگی کرو یوں بندگی کرو, لیکن بہرحال اللہ کی بندگی تو پہلے بھی عرب کرتے تھے. تو اللہ کی بندگی عبادت کرنے کا جذبہ اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا جذبہ حضور کے دل میں بہت زیادہ پیدا ہوا. تنہائی پسند آئی, حب الیہ الخلا. تو مکہ مکرمہ کے باہر, اب تو باہر نہیں رہا, تو اندر آ گیا. مکہ مکرمہ کے باہر ایک پہاڑ ہے جبل رحمت, یہ بعد میں نام ہوا, پہلے یہ نام نہیں ہوا. اس کے بالکل چوٹی پر ایک غار ہے, غار حرا. حضور ہفتے 10 دن کا ٹفن لے کر کے, ستو وغیرہ اس زمانے میں ہوتے تھے, وہ لے کر کے حضور پہاڑ کی چوٹی پر اس غار میں چلے جاتے تھے اور وہیں 8-10 دن وہیں رہتے اور وہیں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. پھر جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو حضور گھر چلے آتے تھے, 10-15 دن گھر رہتے تھے, گھر کی ضروریات دیکھتے تھے. پھر دوبارہ ٹفن لے کر پھر ہفتے کے لیے وہاں چلے گئے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے. وہ پہاڑ کیوں حضور نے منتخب کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرب و جوار کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ ہے. اب کیا وہاں اس پر چڑھ کر, چوٹی پر چڑھ کر دیکھو گے تو دوسرے جتنے چاروں طرف کے پہاڑ ہیں وہ بچے بچے میں معلوم ہوں, سب سے اونچا پہاڑ. پھر دوسری خاص وجہ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں جو غار ہے, وہ غار کیا ہے, جیسے آرٹیفیشیل غار ہو, قدرتی غار ہو, ایسا نہیں معلوم. 2 پتھر ہیں, بڑی بڑی 2 چٹانیں ہوئے, یہ یوں رکی ہوئی. یہ 2 چٹانیں یوں رکھی تو غاریں عام طور پر آرٹیفیشیل ایسی نہیں ہوتی, مگر یہ 2 پتھر ہیں جو یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ آرٹیفیشیل نہیں ہے, اوریجنل.
اس میں اندر کھڑا ایک ہی آدمی کھڑا ہو وہ بھی لیٹ سکتا ہے اتنی جگہ، اور یہاں ایک سوراخ ہے، سامنے ایک سوراخ ہے، اس میں سے سیدھا کعبہ نظر آ رہا ہے، کبھی جا کر دیکھ کے بس صرف کعبہ ہی نظر آ رہا اور کچھ نظر نہیں۔ تو حضور وہاں تشریف لے جائے جب حضور کی عمر مبارک 40 سال پوری ہوئی تو اتفاق 40 سال پورے ہوئے ہیں، اور وہاں جو ہفتے 10 دن کے لیے حضور گئے ہیں وہ بھی پورے ہوئے ہیں، وہاں سے گھر لوٹنے کا وقت بھی پورا ہوا ہے۔ تو دن میں تو وہاں گرم ہوتا ہے، پتھروں پہ چلنا مشکل، اور اس پہ چڑھائی بڑی مشکل ہے، اور مغرب ہوتے ہی پتھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے ارادہ کیا جب سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی، پتھر ٹھنڈے ہو گئے، تو حضور غار سے نکلے گھر آنے کے لیے۔ تو کبھی جو لوگ وہاں غار پہ گئے، عام طور پر حاجی جاتے ہیں، غار سے باہر تھوڑا سا میدان سا ہے، ریت ویت بھی ہے، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، پیپسی وپسی پیتے ہیں، چٹانیں پتھروں کی بھی ہیں۔ تو جب غار سے نکل کر حضور یہاں باہر اس کے صحن میں آنگن میں آئے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آ گئے۔ اس سے حضور نہیں گھبرے۔ ہم لوگ جو شہر کے رہنے والے ہیں، اگر اچانک کوئی انسان سامنے آ جائے تو اس سے جہت بھاگتے بھاگتے نالا ٹوٹ جائے، لیکن جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، دیہاتوں کے پہاڑوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے کوئی چیز محسوس نہیں کرتے۔ اچانک ایک شخصیت کھڑی، ایک آدمی کھڑا ہے، اور اس نے نمودار ہوتے ہی کہا اقرا، پڑھیے۔ تو حضور نے کہا مانا بخاری، میں پڑھا لکھا بھی نہیں۔ تو اس آدمی نے حضور کو اپنے سینے میں لیا اور بغل میں لے کر کے خوب بھینچا، چھوڑ دیا۔ حدیث میں بخاری کی حدیث میں ہے کہ حتی بلغ منی الجبل، میری تو طاقت جواب دینے لگی، یعنی اتنا بھینچا کہ میں تو سمجھا مر جاؤں گا۔ چھوڑ آپ پھر آپ کی طرف پڑھیے۔ تو حضور نے فرمایا مانا بخاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں، ایسا 3 مرتبہ بغل میں سینے سے لگا کر کے بھینچا۔ یہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں ہے، اور یہ جو بھینچ رہے ہیں یہ سینے سے سینے میں قوت منتقل ہو رہی ہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پوری آیت پڑھی۔ اب تک جو پڑھ رہے ہیں اقرا جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا کلام نہیں، جیسے بچے سے کہیں بیٹا پڑھو الحمد، وہ الحمد وہ پہلی آیت ایک جز ہے۔ تو وہ جو فرشتے حضرت جبرائیل کہتے ہیں اقرا، وہ جو پہلی وحی اتارنا چاہتے ہیں اس کا یہ پہلا کلمہ ہے، مگر حضور یہ سمجھ رہے ہیں کہ عربی میں پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اس لیے حضور جواب دے رہے ہیں ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ انہوں نے اقرا اتنا نہیں پڑھا بلکہ پوری آیت پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو حضور نے ان کے ساتھ یہ جملہ پڑھ لیا۔ ایسی 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل کی، اور وہی پہلی وحی نازل کرنے کے بعد میں وہ فرشتہ اچانک ظاہر، وہ وحی 5 آیتیں حضور کو محفوظ ہے، وہ حضور وہاں سے گھر آیا قصہ لگا۔ یہ جو پہلی وحی آئی ہے یہ ماہ رمضان کی ایک معین رات میں آئی ہے، کون سی رات معلوم نہیں، 27ویں کوئی متعین نہیں تھی۔ یہ پہلی وحی